آج آپ ایسی مسٹیریس پلیسز کے بارے میں جانیں گے جن کا آخر وجود کیسے ہوا، یہ واقعی ایک پہیلی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 7، ترکمانستان کے عالی شان کراکم صحرا کے بالکل سینٹر میں، جہاں آلریڈی اتنی زیادہ گرمی برستی ہے، زمین میں 100 فٹ گہرا ایک ایسا گڑھا ہے جہاں 24 گھنٹے آگ لگی رہتی ہے۔ یہ گڑھا دروازہ گیس کریٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 17,500 اسکوائر فٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ چاہے بارش ہو یا طوفان، یہ آگ پچھلے 50 سالوں سے ایسے ہی جل رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آگ یہاں جلائی کس نے ہے؟ 1971 میں ایک سوویت جیولوجسٹ یہاں ڈرلنگ کا کام کر رہا تھا کہ اچانک ان کے نیچے زمین کھسک گئی اور تبھی یہ گڑھا بن گیا تھا۔ لیکن ان کو یہاں سے عجیب سی اسمیل آنے لگی۔ جب تحقیق ہوئی تو معلوم پڑا کہ اس گڑھے سے نیچرل میتھین گیس نکل رہی ہے۔ کیونکہ میتھین گیس ڈینجرس ہوتی ہے، اسی وجہ سے کافی کوشش کی گئی کہ زمین سے نکلنے والی اس گیس کو روک لیا جائے، لیکن ساری کوششیں ناکام رہیں۔ آخر کار ماحول کو بچانے کے لیے اس گیس کو آگ لگا دی گئی۔ بس وہ دن اور آج کا دن، یہ آگ آج بھی ایسے ہی نان اسٹاپ جل رہی ہے۔ نمبر 6، یہ عجیب و غریب پہاڑ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے پانی نہیں بلکہ بادلوں کے بیچ میں آئی لینڈ بنا ہو۔ یہ ماؤنٹین ماؤنٹ روریما کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی ہائٹ 2810 میٹرز ہے۔ دوسرے پہاڑوں کے کمپیریزن میں ماؤنٹ روریما کا ٹاپ بالکل فلیٹ ہے اور یہاں کا واٹر فال دنیا کا دوسرا اونچا ترین واٹر فال کہلایا جاتا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک ٹیم کے مطابق یہ ماؤنٹین 2 بلین ایئر سے بھی زیادہ پرانا ہے اور یہاں پچھلے لاکھوں سالوں سے کبھی کوئی انسان نہیں جا پایا، یعنی یہ ماؤنٹین دنیا سے بالکل کٹا ہوا تھا۔ 1884 میں یہ ماؤنٹین پہلی بار سر ایورارڈ نے سر کیا تھا اور تبھی دنیا کو معلوم پڑا کہ یہ اونچا ترین پہاڑ اوپر سے بالکل فلیٹ ہے۔ لیکن ریسرچرز کے لیے یہ بات حیران کن تھی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس ماؤنٹین پر ہر قسم کی زندگی پائی جاتی ہے۔ ریسرچرز کو یہاں سے جانوروں اور پلانٹس کی ایسی قسمیں بھی ملی ہیں جو انہوں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ ماؤنٹ روریما پر موجود 53% اسپیشیز ایسی تھیں جو آج تک صرف اسی عجیب پہاڑ پر دیکھی گئی ہیں۔ نمبر 5، ناسا کی سیٹلائٹ نے انڈین اوشن کی ایک ایسی پکچر پبلش کی جس میں پانی کے اندر کچھ آبجیکٹس دیکھے گئے جو انڈیا اور سری لنکا کو آپس میں کنیکٹ کر رہے تھے۔ لوکلز کا ماننا ہے کہ یہ برج ہندو گاڈ راما نے بنایا تھا اور جو میجک برج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ہندو گاڈ راما نے جن پتھروں سے یہ برج بنایا تھا وہ پانی پر تیرنے والے پتھر تھے اور ایسے کئی پتھر آج بھی اس ایریا میں پائے جاتے ہیں۔ 48 کلومیٹرز لمبے اس برج کا کافی حصہ ابھی پانی کے اندر جا چکا ہے۔ سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ برج کو بنانے میں استعمال ہونے والے پتھر جس چیز پر رکھے گئے ہیں وہ ایک سینڈ بار ہے۔ ان کو اس بات کے کافی ثبوت بھی مل چکے ہیں کہ یہ سینڈ بار تو بالکل نیچرل ہے، لیکن اس پر رکھے گئے پتھر ضرور کہیں اور سے لائے گئے تھے۔ جب سینڈ بار اور ان پتھروں کی ایج معلوم کرنے کے لیے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو جو معلوم پڑا وہ جان کر ایکسپرٹس بھی چونک گئے۔ جی ہاں، ان کو معلوم پڑا کہ یہ پتھر 7000 سال پرانے ہیں، جبکہ ان کے نیچے سینڈ بار کی ایج صرف 4000 سال ہے۔ تو آخر یہ پتھر یہاں آئے کیسے؟ یہ سائنس کے لیے ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ نمبر 4، کبھی آپ نے کسی پہاڑ کو ہلتے یا پھر اس کو اپنی جگہ بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ تنزانیہ میں گورو انکورو کنزرویشن ایریا میں موجود یہ ہے ایک ایسا عجیب و غریب پہاڑ جو ہر سال 66 فیٹ تک اپنی جگہ بدل دیتا ہے، یعنی جس جگہ وہ ابھی موجود ہے اگلے سال یہ یہاں سے 20 میٹر آگے یا پیچھے موو کر جائے گا، اور وہ بھی بالکل نیچرلی۔ حیرت انگیز طور پہ اگر اس پہاڑ سے تھوڑی سینڈ لے کر اس کو اپنے گھر میں بھی رکھ لیا جائے تب بھی وہ ایسے ہی موو کرے گی، اور اس بات کی گواہی خود تنزانیہ کے فارمر پریزیڈنٹ جکایا ککوائٹا نے اپنی پریس کانفرنس میں دی تھی۔ سائنٹسٹ نے اس مسٹیریس پہاڑ کے موو کرنے کی وجہ جاننے کے لیے کئی ایکسپیریمنٹس کیے اور یہ پتہ لگایا کہ یہ سینڈ ہل کم سے کم بھی 30 لاکھ سال پرانی ہے اور یہ تب سے ایسے ہی اپنی پوزیشن چینج کرتی آ رہی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ سینڈ ہل والکنو سے نکلنے والی ایش ہے اور اسی وجہ سے یہ میگنیٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ اگر تھوڑی سینڈ ہوا میں پھینکی بھی جائے تو وہ ہوا میں پھیلنے کے بجائے ایک دوسرے سے چپکی رہتی ہے، لیکن یہ سینڈ ہل اپنی جگہ کیوں بدلتی ہے اس کا اصل جواب ابھی تک تلاش کیا جا رہا ہے۔
नंबर 3, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि इस धरती पर 29% जमीन है और 71% पानी। वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के समंदर आपस में जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने सिर्फ इनको अलग अलग नाम दिए हैं, जबकि ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच से अगर गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलता है। समंदर के इस मकाम पर कोई दीवार या बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों समंदर के पानी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन आखिर क्यों? इन दोनों पानी में आखिर ऐसा क्या राज है कि ये समंदर की लहरों के बावजूद भी आपस में मिक्स नहीं होते? असल में ये दोनों समंदर के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं और इसी वजह से इन दोनों समंदर के पानी की क्वालिटी भी अलग है और इनका सॉल्ट लेवल भी मुख्तलिफ है। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा कि जिस पानी में सॉल्ट ज्यादा होता है वो नॉर्मल पानी से ज्यादा हैवी होता है। ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों समंदरों में भी। सॉल्ट के साथ साथ इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग है और यही रीजन है कि ये दोनों समंदर बिना किसी बाउंड्री के एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। नंबर 2, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जो फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के हरे भरे पहाड़ों में 3 अनोखी लेक्स मौजूद हैं। हालांकि ये तीनों लेक्स एक साथ ही बनी हुई हैं, लेकिन इन तीनों लेक्स के कलर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक का कलर ब्लैक है, दूसरी का टर्कोइज और तीसरी का ब्लू। लेकिन इसमें हैरत की बात सिर्फ इनके मुख्तलिफ कलर्स नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये तीनों लेक्स अपने कलर्स बदलती रहती हैं। जी हाँ, कभी एक साल में ये 6 बार अपने रंग बदलती हैं, तो कभी साल में सिर्फ 1 बार। लेकिन हिस्ट्री में कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। जहाँ ये लेक्स मौजूद हैं वो जगह कालीमुटू नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है और पार्क ऑफिशियल्स का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये लेक्स केमिकल रिएक्शन का शिकार होती रहती हैं। वॉल्केनो की वजह से जो गैसेस निकलती हैं वही शायद इन लेक्स के पानी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती हैं और इनका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन कभी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 1, इंडिया की मणिपुर स्टेट में 287 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी एक फ्रेश वाटर लेक है जो लोकटाक के नाम से जानी जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और वो इसी लोकटाक लेक में मौजूद है, जिसको हम काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। इस लेक में मजीद हजारों छोटे बड़े फ्लोटिंग आइलैंड्स मौजूद हैं, जिनमें से कई नेचुरली रिंग शेप के हैं। इन आइलैंड्स में कई पर आबादी भी बसती है और एक आइलैंड पर एक छोटा स्कूल भी खुला हुआ है। ये आइलैंड्स बायोमास के ऐसे टुकड़े हैं जो हर वक्त पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। मजे की बात तो ये है कि यहाँ रहने वाले लोग भी हर वक्त खुद को हिलता हुआ महसूस करते हैं। इस फ्लोटिंग आइलैंड में हिरन की एक ऐसी किस्म भी रहती है जिसको सांगाई कहा जाता है। सांगाई पूरी दुनिया से खत्म हो चुके थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इस फ्लोटिंग आइलैंड पर इनकी नस्ल अभी भी मौजूद